کھانے پینے کے حوالے سے کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں حدیث کی روشنی بیان ہو رہی ہے۔ شراب اور ہر نشہ آور چیز پینا حرام ہے اور 10 لوگوں پر لعنت ہے۔ 10 لوگوں پر کیا ہے؟ سنیے وہ کون کون لوگ ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں شراب سے تعلق رکھنے والے 10 آدمیوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، امور وغیرہ سے شراب نہ چھوڑنے والے پر، اگرچہ کسی دوسرے کے لیے نہ چھوڑا، خود نہیں پینا چاہتا، کسی دوسرے نے پینی اور اس کے لیے کیا شراب نہ چھوڑ رہا، ایک خود اپنے لیے بھی چھوڑنے والا، 2 اس کے پینے والے پر، 3 سب کے یعنی پلانے والا خود پینے دوسروں کو پلاتا ہے، 4 اس پر شراب کو لے کر جائے، شراب کے مٹکے شراب ایسے اٹھا کر دوسرے کے لیے جا رہا لے کر جا رہا، 5 اور اس پر جس کے لیے وہ لے جائی جا رہی ہے، 6 اور اس کے بیچنے والے پر 7 شراب خریدنے والا 8 اور اس پر جو کسی دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ میں شراب دے، جو شراب کسی کو، نمبر 10 اس پر جو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائے، جو شراب کو بیچتا اس کی قیمت کھائے۔ ان 10 لوگوں پر حدیث پاک میں لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی رحمت اور اس کی نگاہ کرم سے محروم ہونے کی بددعا۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوا جو شخص شراب سے کچھ بھی تعلق رکھے، خواہ اس کو بنانے والا یا بنوانے والا، پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، کسی کو ہدیہ کرنے والا، اس کو کسی کی بات پہنچانے والا، اس سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ وہ خدا کی رحمت اور اس کی نگاہ کرم سے محروم رہیں گے۔ اسی مضمون کی حدیث مسند احمد سنن ابی داؤد میں بھی منقول ہے، عبداللہ بن عمر سے۔ یہ ترمذی کی حدیث، دوسری دو کتابیں حدیث کے مسند احمد اور سنن ابی داؤد، عبداللہ بن عمر سے بھی اسی مضمون کی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات میں صحابہ کرام کو شراب کے بارے میں اتنا شدت پسند بنا دیا تھا، اس کا اندازہ اس لیے واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے انگور کے باغات تھے، ایک دفعہ ان میں بہت پھل آیا، باغوں کے اس محافظ نے جو ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ان کی طرف سے مقرر تھا، ان کا وہ ترنت ملازم تھا، ان کو خط لکھا کہ اس فصل میں انگور کی پیداوار بہت ہے تو مجھے اس کے ذائقہ برباد ہونے کا اندیش ہے، تو اگر آپ کی رائے ہو میں انگور سے شیرہ حاصل کر مقبول کروں، تو سعد اس کے جواب میں لکھا اذا جاءک کتابی فاعتزل الزکاۃ واللہ لا فمن بعد شیء بعد القمر۔ سعد نے اس کو لکھا آپ کی دیکھ بھال کرنے والے کو، جب تمہیں میرا خط ملے تو میری زمین اور باغات سے الگ اور بے تعلق ہو جاؤ، خدا کی قسم میں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں بھی تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت سعد نے اس محافظ اور باغبان کو صرف اس بنا پر الگ اور ملازمت سے خارج کر دیا کہ اس نے انگور سے شیرہ حاصل کر کے اس کو محفوظ کرنے کے بارے میں سوچا تھا جس سے شراب بنائی جا سکتی ہے۔
شراب بھی حرام ہے، پینا پلانا، اٹھا کر لے جانا، خریدنا بیچنا، تو باپ کا مراد ہے۔ ابھی اس نے صرف ارادہ کیا کہ میں امور کا شراب بنی نہیں تھی جس نے آگے بننا تھا، اور اس کا ملازم نے صرف ارادہ کیا۔ حضرت عثمان سے بیعت صحابہ یہی جذبے تھے حرام سے بچنے اور بچانے کے، اللہ کو بھی یہ جذبے نصیب فرمائے۔